السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز. میں ہوں علی سرور. بلاخر آغاز ہونے جا رہا ہے انتخابات کے حوالے سے، اور کل جو کچھ ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس کے بعد مشاورت کو کہا گیا صدر پاکستان سے مشاورت کے بعد پہلے 11 تاریخ تھی سپریم کورٹ میں اناؤنس کی گئی تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے. اس کے بعد مشاورت کی گئی. مشاورت کے بعد 8 فروری 2024 بروز جمعرات کو جنرل الیکشنز ہوں گے. عام انتخابات کا اعلان کیا گیا ہے کہ عام انتخابات اب ہوں گے فروری کے مہینے میں 8 فروری 2024 کو. اور پہلے جو 11 فروری اناؤنسمنٹ کی تھی، اور اس سے پہلے کہا گیا تھا جنوری کے آخری ہفتے میں اناؤنسمنٹ کی گئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے. پھر ایک خبر آئی تھی کہ 28 جنوری کو ہوں گے، لیکن سب چیزیں رہ گئیں دھری کی دھری، اور اب 8 فروری پہ سب متفق ہو گئے. لیکن اس سے پہلے یہ بات ضرور یاد رکھنے کی ہے کہ پی ٹی آئی اور خاص طور پر پیپلز پارٹی نے پرزور انداز سے اس پر کہا تھا کہ 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے، آئین جو متفق آئین ہے پاکستان کا اس کے مطابق، لیکن نہیں ہوا ایسا. اور پھر نون لیگ کے بیانات بھی ہمیں یاد ہیں کہ جب حکومت جیسے ہی ختم ہوئی پی ڈی ایم کی، تو انہوں نے کہا تھا رانا ثناء اللہ نے کہ فروری میں انتخابات ہوں گے، اور بالآخر وہ فروری آ ہی گیا. اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شاہدہ رحمانی صاحبہ. بہت شکریہ شاہدہ رحمانی صاحبہ. جو کچھ کہا نون لیگ کی جانب سے کہ فروری میں انتخابات ہوں گے، وہ ہم نے دیکھ لیا. اناؤنسمنٹ آخر کر دیا کمیشن آف پاکستان میں. کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ خاص طور پر ابھی بھی صرف اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، شیڈول کا اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. بہت شکریہ علی سرور صاحب. دیکھیں، بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ اسی لیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ڈے 1 سے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یکساں مواقع ہونے چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے مستقل. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو پی ایم ایل این کی خواہش پر الیکشن کمیشن اگر فروری کا اعلان کر رہا ہے، تو الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے وہ تو ابھی سے مشکوک ہو چکا ہے. اور اگر اس طرح کی چیزیں ہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی تو آپ نے دیکھا ہمیشہ آئین اور جمہوریت کی بات کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آئین اور جمہوریت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ 90 دن کے اندر آئین پاکستان کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے کورٹ بھی گئی. پاکستان پیپلز پارٹی کا مستقل یہ مطالبہ رہا، ہر فورم پر رہا کہ یہ الیکشن کرائے جائے ورنہ ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے. اور الیکشن کمیشن کا یہ جو انداز تھا، جو ہمیشہ سے انہوں نے جیسے ہی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے، الیکشن کمیشن فوری طور پہ کیئر ٹیکر سسٹم آنے کے بعد الیکشن کی ڈیٹ کا اناؤنس کر دیتا ہے. لیکن اس مرتبہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ 2013 میں کیا، پھر 18 میں کوئی نہیں. اب پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ چل ایک تسلسل کے ساتھ، لیکن اسے ایک سازش کے تحت روکا گیا. الیکشن کمیشن کا کردار غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے، منصفانہ ہونا چاہیے، شفاف ہونا چاہیے. لیکن اس کی شفافیت پر اب ایک سوالیہ نشان ہو رہا ہے. اگر ہم کورٹ میں نہیں جاتے تو کل بھی الیکشن کمیشن نے خود کہا تھا نا کہ ہم جنوری کے آخری ہفتے میں کریں گے. لیکن اس کے بعد ہم کورٹ کے اندر 11 فروری کی ڈیٹ دینا، اور پھر کورٹ کے آرڈرز پر پریزیڈنٹ سے مشاورت کر کے پھر انہوں نے 8 فروری انہیں ایسا مضحکہ خیز بیان کمیشن کے وکیل نے کہ جی ہم اتوار کا دن ڈھونڈ رہے تھے. تو کیا جنوری میں کوئی اتوار نہیں تھا؟ دسمبر میں کوئی اتوار نہیں تھا؟ نومبر میں کوئی اتوار نہیں تھا؟ یعنی اس طرح کے بیانات دے کر الیکشن کمیشن خود اپنے لیے اس کا جو کردار ہے وہ نہ صرف متنازع ہو چکا ہے، بلکہ آنے والے الیکشن کے نتائج پر ایک سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے. اچھا، اس میں شاہدہ رحمانی صاحب بالکل درست فرمایا ہے. ظاہر ہے کریڈیبلٹی جو ہے الیکشن کمیشن کی وہ تو مزید مشکوک اور متنازع ہو گئی، جس طرح آپ نے خود فرمایا. اچھا، آصف علی زرداری صاحب نے گزشتہ دن یہ کہا کہ جی شہباز شریف کو میں نے وزیر اعظم بنوایا تھا. ظاہر ہے یہ بات درست ہے کہ ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوئی، لیکن وہ کہتے ہیں وہ ناکام رہے. وہ صرف ناکام نہیں رہے، بلکہ جو حکومت تھی 16 ماہ کی، جس کی قیادت کر رہے تھے شہباز شریف صاحب، اور اہم وزارتیں بھی ظاہر نون لیگ کے پاس تھیں، انہوں نے کہا جی یہ بھی ناکام رہی ہیں. اس حوالے سے ناکام رہیں کہ عوام کو ریلیف نہیں دیا جا سکا. اچھا، اس کے بعد اگر نون لیگ یہ ظاہر ایک تو صرف لفاظی ہوتی ہے یا سیاسی بیان ہوتا ہے کہ جی ہم بن کر آ رہے ہیں، لیکن آنے سے پہلے میاں صاحب نے یہ کہا کہ جی نون لیگ ہی جیتے گی اور تمام چیزیں طے ہو چکی ہیں. تو ان باتوں کے بعد ایک الیکشن کمیشن کا کریڈیبلٹی، دوسرا نون لیگ کا یہ کہنا، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، نون لیگ کی کوئی پولیٹیکل وزڈم تو ہے نہیں، نہ ان کی اپنی کوئی ایز سچ آئیڈیالوجی ہے. آپ نے دیکھا ہمیشہ وہ اقتدار میں پہنچتے ہیں اور جب راستے بالکل ان کے لیے ہموار کر دیے جاتے ہیں. ان کی کوئی پولیٹیکل جدوجہد نہیں جمہوریت کے لیے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ ماضی میں بھی بندوں کو استعمال کر کے آئے ہیں، اور آج انہوں نے دیکھا کہ ان کے لیے راستے ہموار کر دیے گئے ہیں.
اور کس طریقے سے ایک خطرناک بیماری کا بہانہ بنا کر وہ یہاں سے گئے، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں جا کے کوئی ان کا علاج نہیں ہوا، ورنہ جتنی خطرناک حد تک ان کے پلیٹلیٹس بتائے گئے تھے، اس کے بعد تو میں سمجھتی ہوں اگر آپ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہاں پہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہتا. لیکن آپ نے دیکھا نہ وہ صرف زندگی میں واپس آئے بلکہ وہ پاکستان واپس آئے، اپنی لیول پلینگ فیلڈ ان کی بچھائی گئی، ان کو عدالتوں سے ضمانتیں دی گئیں، اور پھر ان کا وی آئی پی لاؤنج کے اندر بایومیٹرک لیا گیا، اور پھر ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اور ان کی مطابق جو ڈیٹ دی گئی ان پہ الیکشن کرائے جا رہے ہیں. اور یہ بھی بالکل درست ہے جو صدر زرداری صاحب نے کہا، بالکل یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی مرہون منت ہے، ورنہ یہ تو استعفے دے کے اسمبلی سے فرار ہو رہے تھے. جی جی بالکل. پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی کے اختلافات، تو اس کے اندر تو واضح طور پر پیپلز پارٹی نے اسٹینڈ لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم جمہوری راستوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم انتظار کرتے رہے، اور اکثر ہم یہ کہتے تھے کہ جی جے یو آئی استعفیٰ دے، ہمت کرے، پیپلز پارٹی نہیں دے رہی، یا پی ایم ایل این استعفیٰ دے، ہمت کرے، لیکن کسی کے استعفے نہیں آیا. اور جب پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کیا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں کراچی سے اسلام آباد تک، اور پھر وہاں لانگ مارچ پورا ہم طریقے سے ختم کر کے ہم نے اپنی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن جو ہے وہ اسمبلی میں موو کیا، اور بڑی کامیابی کے ساتھ. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی. جب ہم اپوزیشن میں تھے، پی ایم ایل این کی سیٹ زیادہ تھی، ہم نے اپوزیشن لیڈر بغیر کسی متنازع ہونے کے ہم نے انہی کو بنایا. اور اسی طرح جب قائد ایوان بنے تو پیپلز پارٹی نے اکثریتی رائے کا احترام کرتے ہوئے انہیں پرائم منسٹر آف پاکستان نامینیٹ کیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ کیا کارکردگی رہی ان کی، انہوں نے اداروں کو تباہ کیا. ان کی پوری فوکس تھی کہ اداروں کو کسی نہ کسی طرح پرائیویٹائز کر دیا جائے. مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی. آپ بتائیں کہ ان کے پاس جتنی منسٹریز تھی ان کی کارکردگی دیکھ لیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جتنی منسٹری تھی آپ ان کی کارکردگی دیکھ لیں. ایز اے فارن منسٹر چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے اقوام عالم میں اپنے آپ کو منایا، اور پاکستان کا کھویا ہوا مقام اسے واپس دلایا. اسی طرح شازیہ مریض صاحبہ کو دیکھیں کہ بسٹ نے ان کی جو کارکردگی ہے اسے بھی انٹرنیشنلی جو ہے اپریشیٹ کیا گیا. اسی طرح شہری رحمان صاحبہ کو دیکھیں کہ جو انہوں نے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے دنیا میں کام کیا، اسے دنیا نے اسے تسلیم کیا. لاسٹ اینڈ ڈیمیج فنڈ کے حوالے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور شہری رحمان صاحبہ کی جو کارکردگی رہی وہ سب کے. تو ہمارے پاس تو جو منسٹری تھی، ہمارے انڈسٹری پروڈکشن کے منسٹر اپنا جہاز لے کے خود پرائیویٹ لے گئے انڈونیشیا میں، اور جو پاکستان میں آئل کرائسس آیا تھا اس کو ختم کیا. تو یہ تھی ہماری منسٹریز کی کارکردگی. آپ بتا دیں پی ایم ایل این کی کارکردگی تھی. تو آج اچھا اس میں بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ جس طرح صاحب جو آئے ہیں. جی اچھا شاہد رحمانی صاحب، اس میں خاص طور پر جو آپ نے بات کی کارکردگی، ظاہر ہے جیسے زرداری صاحب نے بھی کہا، وہ آپ نے بھی کی، کارکردگی تو نہیں تھی. اور اس وقت لیکن چونکہ ایک کہا جاتا ہے جی ویو چل نکلی ہے، کچھ شاید کہیں سے یقین دہانیاں ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ کانفیڈنس بڑھا ہوا ہے نون لیگ کا. حالانکہ کارکردگی آپ فرما رہی ہیں کچھ بھی ہے، اور اس وقت جو صورتحال ہے اس میں نون لیگ کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی ہے نہیں، کے پی میں موجود ہے اس وقت پرویز خٹک صاحب کے ساتھ فضل الرحمان صاحب، اور فضل الرحمان صاحب ظاہر ہے سندھ میں بھی ایک الائنس بنانے جا رہے ہیں. گزشتہ روز بھی کراچی میں وہ تھے اور گفتگو آپ نے ان کی سنی، جو خطاب کیا اس میں پیپلز پارٹی میں بھرپور طریقے سے انہوں نے تنقید کی ہے. تو یہ لوگ آپ لوگ ساتھ تھے، لیکن یہ اس کے بعد ہوا کیا ہے کہ فضل الرحمان صاحب بھی مسلسل تنقید کر رہے ہیں اور نون لیگ بھی؟ دیکھیں ساتھ ہم پی ڈی ایم میں نہیں تھے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کو چھوڑ چکی تھی. ٹھیک ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس پاکستان جو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، پاکستان کو بچانے کے لیے ہم متحد ہوئے، حکومت بنائے. لیکن ہماری اپنی آئیڈیالوجی، ہمارا اپنا مینیفیسٹو، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کام ہے اسے عالمی سطح پہ پاکستان میں تمام لوگوں نے اس کو سراہا ہے، چاہے میڈیکل فیسلٹیز ہو، ہیلتھ کی حوالے سے ہو، چاہے ایجوکیشن ہو، چاہے روزگار ہو. آپ دیکھیں گے کراچی میں روزانہ کتنے لوگ مائگریٹ کر کے آتے ہیں، اور سندھ جو ہے پورا صوبہ سندھ ان کو نہ صرف فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، تمام تر فیسیلیٹیز بھی دی جاتی ہے. میڈیکل کے حوالے سے پورا پاکستان آ کے کراچی اور سندھ میں علاج کرا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، ہم کام پر یقین کرتے ہیں، ہم اس طرح شعبدہ بازیوں پہ نہیں کرتے. پی ایم ایل نہ تو کارکردگی ہے، اور آپ دیکھیں کہ الیکشن میں جتنے بائی الیکشن میں پنجاب کی بری طرح سے ریجیکٹ کیا. کے پی کے اندر مولانا ہو یا پی ایم ایل این ہو، انہیں بری طریقے سے ریجیکٹ کیا. تو نہ تو ان کی کارکردگی ہے، نہ عوام میں ان کو پسند کیا. اچھا یہی بات ہے جس کی وجہ سے جو آپ بات کر رہی ہیں، جو آپ بات کر رہی
انہی باتوں کی وجہ سے زرداری صاحب نے بھی اگر اسی طرح سے مینج کر کے آنا چاہتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح کی سازش کو انشاءاللہ عوام کی طاقت سے ناکام بنے گی. کیونکہ دیکھیں پاکستان میں یہ بات درست کیا آپ نے، سازش کہہ لیجئے، مینج کرنا کہہ لیجئے، وہ تو نظر بھی آ رہا ہے اور اس وقت سب اس پر بات بھی کر رہے ہیں اور آپ نے بھی خدشات کا اظہار کیا ہے، آپ کی لیڈرشپ نے بھی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی زرداری صاحب پر امید ہے کہ ہم انتخابی مہم شروع کر رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے انتخابی مہم بھی چلائیں گے، کارکنان تیاری کر لیں. لیکن جب مینج کی بات آ جاتی ہے، پھر کبھی آر ٹی ایس بیٹھ جاتا ہے، کبھی پھر آپ دیکھتی ہیں کیا کچھ ہوتا ہے، پھر کبھی جام صادق بھی بن جاتا ہے وزیر اعلیٰ، کبھی لیاقت جتوئی بھی بن جاتے ہیں، کبھی عرفات رحیم بھی. لیکن پھر پیپلز پارٹی ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی کتنی پر امید ہے سندھ میں خاص طور پر؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کے خلاف اس طرح کے ہمیشہ ہتھ کنڈے بنائے گئے، 90s کے الیکشن کو چرائے گیا، محترمہ کی اسمبلی کو 2 مرتبہ جو ہے ڈیزالو کیا گیا، ہماری منتخب کردہ اسمبلی کو بھٹو صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ پوری قوم اس بات کی گواہ ہے. اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو پیٹریاٹ بنا کے توڑا گیا، ورنہ 2002 میں بھی ہم بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے. عوام کا پیپلز پارٹی پہ بھرپور اعتماد ہے. پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے جیتے گی اگر الیکشن منصفانہ ہو، شفاف ہو اور یہ جو الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے وہ غیر جانبدارانہ ہو. لیکن اگر اس طرح لیکن نہیں ہے اس کا، اگر جانبدارانہ تو نظر آ رہا ہے، تو اب پھر کیا ہوگا؟ پھر نظر آنا شروع ہو گئے پہلے. دیکھیں پیپلز پارٹی اپنا ہر فورم پر احتجاج بھی کر رہی ہے اور ہر فورم پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہی ہے. اگر اس طرح کی کوشش ہوتی ہے تو عوام کو ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑا، تو پیپلز پارٹی کے ورکر جیالے جو ہیں ہم وقت تیار ہیں. ہم کسی قسم کی اس طرح سے کے ہتھ کنڈوں میں نہ آئیں گے اور نہ ہی ہم اس کا کسی کو حصہ بننے دیں گے. پیپلز پارٹی عوام کو طاقت کا چشمہ سمجھتی ہے اور عوام نکل کر اپنے پولنگ اسٹیشنز پر جا کر اپنا بھرپور حفاظت کریں گے پولنگ باکس کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی. اچھا، الائنس کے حوالے سے اب تک آپ پیپلز پارٹی میں سوچ موجود ہے کہ جی اس پی ٹی آئی سے، نون لیگ سے، فضل الرحمان صاحب سے، ایم کیو ایم سے، ظاہر پورا پاکستان استحکام پاکستان پارٹی، کسی کے ساتھ بھی پنجاب یا دیگر سندھ میں تو نظر نہیں آ رہا، ظاہر سندھ میں آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے، باقی 3 صوبوں میں کسی الائنس کی بات ہو رہی ہے آپ کی؟ نہیں، پیپلز پارٹی کی اپنی آئیڈیالوجی ہے، اپنا مینیفیسٹو ہے. ہم کسی قسم کا کوئی الائنس نہیں کریں گے. پیپلز پارٹی اپنی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ عوام کے اور تیاری کر رہے ہیں. ہمارے کینڈیڈیٹ تقریباً فائنل پوزیشن میں آ رہے ہیں، ہمارے بورڈز بن گئے ہیں، انٹرویوز ہو رہے ہیں، کینڈیڈیٹ کے بورڈ اپنے فیصلے کر رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں کہیں پہ بھی الائنس کی ضرورت نہیں ہے. پیپلز پارٹی اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ، مینیفیسٹو کے ساتھ آزادانہ طور پر الیکشن میں حصہ لے گی. اچھا، آخری سوال جاتے جاتے، ایم کیو ایم نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی کراچی پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ایم کیو ایم تو اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. ایم کیو ایم کو کراچی کے عوام مسترد کر چکے ہیں. ایم کیو ایم خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، مختلف گھروں میں تھی. اب ان کے جو جلسے ہیں وہ جلسی بنتے چلے جا رہے ہیں. اب وہ اپنی بقا کے لیے کچھ تو اپنا فیس سیونگ کرنا چاہیں گے، لیکن پیپلز پارٹی جمہوری پارٹی ہے. پیپلز پارٹی پہ اس وقت کراچی کے لوگ چوک در چوک شامل ہو رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے کراچی میں جو ریکارڈ ترقیاتی کام کرائے ہیں، کراچی کے لوگوں کو یہ بات انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں کہ اگر کراچی کی ترقی چاہتے ہیں، کراچی کی روشنیاں بحال چاہتے ہیں، کراچی میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کراچی کے لوگ پرامن طریقے سے رہنا چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی پارٹی نہیں ہے جو ان کو وہ تمام چیزیں پرووائڈ کر سکے. بہت شکریہ. ڈاکٹر شاہدہ رحمانی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بات کر رہی تھیں خاص طور پر آصف علی زرداری صاحب کا یہ بیان کہ تیاریاں شروع کر دیں کارکنان، اور جو کارکردگی کی انہوں نے بات کی کہ شہباز شریف کو میں نے وزیر اعظم بنوایا لیکن کوئی کارکردگی نہیں رہی، کارکردگی نہیں دکھا سکے وہ، اس طرح حکومت بھی کارکردگی نہیں دکھا سکی. اب چونکہ الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے اور اتفاق رائے سے یہ سامنے آئی چیز، کیا صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور الیکشن کمیشن کے درمیان کہ 8 فروری 2024 بروز جمعرات کو الیکشن ہوں گے. شیڈول اناؤنس اب گو کہ ابھی تک نہیں کیا گیا، لیکن الیکشن کا پتہ چل گیا ہے. اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہوگا، پھر کہا گیا کہ 11 جنوری، لیکن جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہا گیا کہ جی صدر سے مشاورت کریں، اس کے بغیر نہیں ہوگا، تو پھر کوئی چارہ نہیں تھا، وہ گئے صدر کے پاس اور مشاورت کی، اور پھر ابھی متفقہ تاریخ سامنے آ گئی ہے، یعنی کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوں گے. اب دیکھتے ہیں آنے والے الیکشن میں کیا کچھ ہوتا ہے، کہ کون سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اس پر انشاءاللہ پھر بات کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا کے بعد.